اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اعجاز شاہ حسنی اور آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے طی الارض۔ آج کا جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے طی الارض، یعنی وہ عمل جس سے زمین طے ہو جاتی ہے۔ طی الارض زمین کو طے کرنے والا عمل، یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بزرگوں کا شیوا ہے۔ خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی طی الارض سے مراد یہ ہے کہ آپ اس عمل سے اتنے روحانی آدمی بن سکتے ہیں کہ یہ عمل میں نے جن سے لیا تھا، ہمارے استاد محترم حافظ غلام رضا صاحب آل اللہ مقامہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو مجھے پتہ لگا جب کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پچھلا ٹائم تھا، تقریباً ظہرین کے وقت ہم مسجد میں بیٹھے تھے اور حافظ صاحب کے ایک شاگرد آئے۔ جب پہنچے بیٹھ گئے تو حافظ صاحب نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو ہمارے تک کتنا وقت لگا ہے؟ لاہور سے، وہ لاہور سے آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے قبلہ استاد محترم، لاہور سے بکھر تک مجھے 10 سے 15 منٹ لگ گئے ہیں۔ تو میں حیران ہوا، یہ کم و بیش 400 کلومیٹر کا سفر ہے، 400 کلومیٹر اور 10 سے 15 منٹ میں؟ تو میں حیران ہو گیا۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ قبلہ شاہ صاحب، حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے پہنچے؟ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ان سے پردہ نہ کرو، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، بتاؤ۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ حافظ صاحب میں نے وہ عمل شروع کیا، اور لاہور سے جب میں آپ کی طرف چلا اور عمل شروع کیا تو ایک پرچی آئی، اور اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا 1660 گز۔ وہ پرچی میرے پاؤں کے نیچے زمین پر آئی۔ پھر میں نے دوسرا قدم اٹھایا تو پھر دوسرے پاؤں کے نیچے وہ پرچی آئی 1660 گز کی، یعنی پرانا 1 میل۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حافظ صاحب میرا قدم 1660 گز یعنی پرانے 1 میل پہ میرا قدم چلتا رہا۔ بھائی جس کا 1 قدم 1 میل ہو تو یہی وقت لگنا ہے، 10 سے 15 منٹ ہی لگنے ہیں۔ تو یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کا عمل ہے، یہ ولی اللہ کے دوستوں کا عمل ہے، یہ عام عمل نہیں ہے۔ تو یہ عمل آپ کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کی چند شرائط بھی ہیں، وہ میں بھول نہ جاؤں، وہ شرائط بھی سن لو۔ بھائی اس کی سب سے، حافظ صاحب فرماتے تھے، اس کی سب سے جو بڑی پابندی ہے، شرط ہے، وہ ہے عقل حلال اور صدق مقال۔ یعنی عقل حلال، حلال کھانا ہے، صدق مقال، سچ بولنا ہے۔ آج کل تو عامل لگے ہوئے ہوتے ہیں پرہیز جلالی اور جمالی، جلالی اور جمالی۔ ہم ایسے عامل نہیں ہیں بھائی، ہم تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ قرآنی ہوتے ہیں، اور اپنے منہ پہ اپنی مرضی پہ ہم عمل نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ائمہ تحرین کے فرامین کی روشنی میں اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جد امجد اور اولاد کے جو اعمال ہیں وہ ہم لوگوں کو وہ اعمال بتاتے ہیں۔ تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہے پرہیز جلالی اور جمالی، سن لو۔
میرا امام فرماتا ہے کہ کھانے کے لیے مت جیو، کھانے کے لیے مت جیو، بلکہ جینے کے لیے کھاؤ۔ اتنا ایک کھانا ہے کہ جیتے رہو، کھانے کے لیے مت جیو، یہ پرہیز ہے۔ ہر قسم کی حلال چیز آپ کھا سکتے ہیں، مگر اتنی کھاؤ کہ جیتے رہو، زندہ رہو، کھانے کے لیے مت جیو۔ حلال کھاؤ، چغل خوری نہ کرو، یہ شرائط ہیں۔ جھوٹ مت بولو، بے وفائی مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، کسی کو خواہ مخواہ نقصان مت پہنچاؤ، یہ شرائط ہیں عمل کی۔ پھر آپ میں روحانیت آتی ہے یا نہیں آتی؟ بھائی وہ آدمی کیسے کامیاب ہوگا کہ جب مسجد میں جاتا ہے تو رحمانی ہوتا ہے، جب باہر آتا ہے تو اس کے سارے کام شیطانی ہوتے ہیں۔ جب عمل کرتا ہے طی العرض کا عمل کرتا ہے، جب عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا رحمان کا پرستار بن جاتا ہے، جب باہر آتا ہے چغل خوری کرتا ہے، گلہ شکوہ کرتا ہے۔ وہ جتنی روحانیت آپ کو ملی ہوگی اس عمل سے، جب آپ چغل خوری کریں گے، کسی پہ زیادتی کریں گے، حقوق العباد کی تلفی کریں گے، وہ ساری روحانیت زائل ہو جائے گی۔ تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے یہ اعمال کی دنیا میں اترنا ہے اور یہ عمل کرنے ہیں تو میں تو یہ فیاضی سے میں کنجوس نہیں ہوں۔ ہمارے استاد محترم بھی کنجوس نہیں تھے، وہ مجھے فرماتے تھے کہ قبلہ شاہ صاحب یہ مت چھپانا، یہ رحمت ہے، اسے تقسیم کرنا، مگر یہ اہل کو دینا۔ جو بھی اہل ہیں یہ کام کر سکتے ہیں، جو ان شرائط پر پابند رہ سکتے ہیں وہ اہل ہے، جو ان شرائط پر پورا نہیں اترتا وہ نااہل ہے۔ ہاں، اگر آپ نے آپ کو خود اہل سمجھتے ہیں تو میں تو عمل بتا رہا ہوں، اور میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا عمل جو میں دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں، آپ پوری یوٹیوب کو چھان ماریں، بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے عامل پڑے ہیں، اگر یہ عمل اس طریقے پر کسی نے بتایا ہو تو پھر میں عمل کرنا بھی چھوڑ دوں گا۔ خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے عمل بتا رہا ہوں۔ آج کا عمل ہے طی الارض، زمین کو طے کرنے والا عمل۔ آؤ میرے ساتھ چلو، عمل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ عمل آپ نے نوچندی جمعرات یا نوچندی اتوار کو شروع کرنا ہے، زید النور میں شروع کرنا ہے، یعنی ماہ کی مہینے کی پہلی 15 جو تاریخ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں نوچندی، زید النور ہوتی ہیں۔ یہ زید النور میں شروع کریں، اتوار کا دن ہو یا نوچندی جمعرات کا دن ہو، تو رات کو آپ نے کسی کو صدقہ خیرات دینا ہے، کسی غریب فقیر آدمی کو۔ صبح جو نوچندی اتوار یا جمعرات کو آپ عمل شروع کر رہے ہیں تو نماز صبح سے پہلے اٹھ کر آپ نے غسل کرنا ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے۔ یہ غسل کر کے نماز صبح بجا لائیں، اس کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر یہ آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز کامیابی عمل کے لیے ہدیہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اگر پڑھ لیں، 2 رکعت نماز ہدیہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام پڑھ لینے کے بعد پھر یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو اب عمل شروع ہو گیا، آؤ چلیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف اور تسبیحات اربع کی۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ پہلی مرتبہ بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ایک دانہ۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 دانے۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ 3 دانے۔ ایسے 100 مرتبہ درود پاک اور تسبیحات اربع پڑھ لینے کے بعد اب سورہ فاتحہ کا عمل شروع ہوگا، اب طی العرض کا عمل شروع ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہوتا ہے۔
اب آپ نے سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، یعنی تسبیحات اربع اور درود شریف کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ صبح کی نماز کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب ظہرین کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کے بعد تسبیحات اربع اور درود پاک کی تسبیح کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ صبح 20 تھی، اب 21 ہو گئی۔ پھر عصر کی نماز کے بعد تسبیحات اربع اور درود پڑھ لینے کے بعد آپ نے 22 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 23 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مگر وہ تسبیحات اربع اور درود کی تسبیح چھوڑنی نہیں ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل سورہ فاتحہ یہ نیچے آ جائے گی، اس کی تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب سونے کا وقت ہو جائے گا۔ جب آپ سوتے ہیں، بستر پر جانا ہے، پہلے وضو کرنا ہے۔ جب بستر پر سو جائیں گے تو وہاں سو کر وہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد درود پاک کا ورد کرتے ہوئے سو جانا ہے۔ تو یہ ایک دن آپ کا طی العرض کے عمل کا مکمل ہوا۔ اب دوسرا دن ہوا، پھر آپ نے ایسے ہی عمل بجا لانا ہے۔ پھر تیسرا دن ہوا، ایسے عمل بجا لانا ہے۔ میرے دوستو، یہ 21 دن کا ایک چلہ ہوگا، اس کے 7 چلے کرنے پڑیں گے۔ پھر آپ انشاءاللہ بزرگی کی طرف گامزن ہو جائیں گے، آپ میں روحانیت آنی شروع ہو جائے گی، بزرگوں اور اولیاء اللہ کی خواب میں زیارات شروع ہو جائیں گی۔ یہ 21 دن تک یہ ایک چلہ ہوگا، پہلا چلہ 21 دن کا، مگر 21 دن تک یہ ہر چیز تسبیحات اربع، درود پاک اور الحمد شریف کا ورد تو کرنا ہے، مگر دعا نہیں مانگنی، یہ اکٹھے کرتے رہنا ہے۔ جب 21 دن مکمل ہو جائیں گے تو دوستو اب آپ نے اس عمل کے متعلقہ دعا مانگنی ہے۔ ویسے تو آپ روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، اس عمل کے متعلقہ 21 دن کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس عمل کی سورہ فاتحہ کی فیوز و برکات کا مجھ حقیر پہ نزول فرما، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ تو اب آپ پر سورہ فاتحہ کی فیوز و برکات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، ہلکی ہلکی آپ کے سر پر رحمت کی بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب روزانہ یہ دعائیں مانگتے رہنا۔ پھر 22واں دن آئے گا تو آپ کا دوسرے چلے کا پہلا دن ہوگا۔ یہ 7 چلے کرنے ہیں۔ اب جو دوسرا چلہ شروع کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے۔ وہ یہ تبدیلی ہے کہ پہلے چلے میں آپ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ 20 مرتبہ پڑھتے تھے، اب 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلے چلے میں آپ ظہر کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھتے تھے، اب 22 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایسے ہر وقت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کا اضافہ کرنا ہے، حتیٰ کہ جب بستر پر جائیں گے، پہلے چلے میں آپ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اب 6 مرتبہ پڑھیں گے۔ باقی ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے پہلے کرتے تھے، یعنی ایک ایک کا
ہر وقت کے ساتھ سورہ فاتحہ ایک ایک عدد کا اضافہ کرنا ہے۔ جب 21 دن پورے ہوں گے تو آپ کے 2 چلے دوستو پورے ہو جائیں گے۔ تو اب پھر جو 22واں دن آئے گا تو تیسرے چلے کا پھر پہلا دن ہوگا۔ اب پھر تھوڑی تبدیلی کرنی ہے۔ وہ کیا تبدیلی تھی؟ صبح کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 20 مرتبہ فاتحہ پڑھتے تھے، دوسرے چلے میں 21 مرتبہ پڑھتے تھے، اب تیسرے چلے میں 22 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایسے ہر نماز کے بعد ایک ایک عدد کا اضافہ کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ بستر پر پہلے چلے میں 5 پڑھتے تھے، دوسرے چلے میں 6، اب تیسرے چلے میں 7 مرتبہ بستر پر پڑھیں گے۔ تو دوستو بزرگ بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل تو ہے نہیں، یہ تو بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا عمل ہے کہ صبح کے وقت پاکستان میں اور شام کے وقت روضہ رسول پر جا کر زیارات کرنا، پھر صبح کی نماز بکھر میں پاکستان میں آ کر پڑھانا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مخدوم صاحب یہ لینگتھی ہو رہی ہے ویڈیو، میری مجبوری ہے بھائی، میں تو مختصر کر رہا ہوں۔ اگر آپ لائیو ہوتے خدا کی قسم اس پہ تو 2 گھنٹے کی بحث چاہیے تھی، یہ تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بننی تھی، جو میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ بھی لیں اور عمل بھی میں مکمل بتا دوں۔ تو ایسے آپ نے 7 چلے کرنے ہیں، ایک ایک ہر وقت عدد بڑھاتے رہنا ہے حتیٰ کہ جب 21 دن پورے ہوں گے اور آخری 7واں چلہ مکمل ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ تعالی اب آپ کامیاب ہو گئے۔ اور آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل میں پہلے 21 دن تک کوئی دعا نہیں مانگنی۔ پہلے چلے میں جب پہلے چلے کے 21 دن مکمل ہونے ہیں پھر آپ نے روزانہ یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ سورہ فاتحہ کی فیض و برکات کا مجھ حقیر پہ نزول فرما۔ انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی، بزرگوں کی زیارات ہوں گی، کربلا معلی کی زیارات ہوں گی، روضہ رسول کی جالی کا آپ خواب میں بوسہ دیں گے۔ انشاءاللہ مجھ حقیر کو بھی آپ دعائیں کرتے رہنا اور کرتے رہیں گے، چونکہ اتنا بڑا عمل میں بتا رہا ہوں۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اگر آپ کو ایسے بیانات کی ضرورت ہے اور ایسے بیانات سے محبت اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا نام ہے مخدوم اعجاز شاہ حسنی، اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ آنے والے بیانات سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔